حضور کی فرمائی گئی باتیں باقاعدہ ضبط تحریر میں لے آتے، لکھ لیتے۔ تو ایک دن کچھ اصحاب نے ان سے کہا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح فرما رہے ہوتے ہیں، تم ہر چیز لکھ لیتے ہو، بعد میں آنے والے تو اس بات کا ادراک نہیں کر پائیں گے کہ یہ بات غصے میں کہی گئی ہے یا یہ بات حضور نے مزاح میں فرمائی۔ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور محو تکلم ہوئے تو دیکھا کہ آج عبداللہ بن عمر بن عاص کا قلم جنبش میں نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں لکھ رہے؟ تو انہوں نے وجہ بیان کی کہ مجھے بعض اصحاب نے منع کر دیا ہے کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح فرما رہے ہوتے ہیں اور تم لکھ لیتے ہو، تو بعد میں آنے والے تو اس چیز کا ادراک نہیں کر پائیں گے کہ کون سی بات کس حالت میں کس تناظر میں کہی گئی ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کے چہرہ انور پر جلال کا ظہور ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور کے چہرے پر غصہ آتا تو غصے کی وجہ سے حضور کا چہرہ کبھی یوں سرخ ہو جاتا جیسے کسی نے حضور کے چہرے پہ انار نچوڑ دیا ہو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں غصے کی سی کیفیت پیدا ہوئی، اور آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق، اے عبداللہ بن عمر بن عاص لکھا کرو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ میں مزاح میں بولوں تو پھر بھی حق بولتا ہوں، میں غصے میں کوئی بات کروں تو پھر بھی حق ہی کہتا ہوں۔ ہم مغلوب ہو جاتے ہیں غصے میں اور وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ نہ کہا ہوتا تو اچھا تھا۔ جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں، خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں تو بعض کا اپنے پہ کنٹرول نہیں کر پاتے اور مزاح میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو بعد میں ہمیں تشویش ہوتی ہے کہ یار ہم اپنے منصب سے گر گئے، ہم نے یہ بات کوئی زیادہ کھلے ڈلے انداز میں کر دی، ہمیں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تو میں اور آپ غصے میں بھی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور جب ہم مزاح کی صورتحال میں ہوں تو پھر بھی ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا جو اللہ کی مرضی کے بغیر وما کہا کہ میرا محبوب اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتا، وہ اللہ کی مرضی سے، اس کی رضا سے لب کھولتا ہے، پھر حکمت کے موتی رولتا ہے۔ تو فرمایا کہ لکھا کرو، میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ تو وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس لیے ان کا فرمایا ہوا ہر قول معتبر بھی ہے اور زندگی کے لیے روشن نشان بھی ہے۔ ہمارے لیے ان کے فرامین، ان کے ارشادات زندگی بخش ہیں، حیات آفری ہیں۔ احادیث کے بارے میں ہمارے محدثین جو بحث کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ صحیح ہے، یہ منکر ہے، یہ شاذ ہے، یہ متواتر ہے، تو یہ راویوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔
کہ جن لوگوں نے روایت کی ہے ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کا مزاج کیسا تھا، کبھی وہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے. وہ ایک راوی نے روایت کی ہے یا بہت سارے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے. روایت کرنے والے اشخاص کی باہم آپس میں کیا ملاقاتیں رہی ہیں، یا کوئی ایسا راوی بھی ہے کہ جس کی روایت کردہ حدیث اس شخص سے ہو کہ جس سے اس کی ملاقات. راویوں کے اندر نسیان تو نہیں تھا کہ کسی کو بھول جانے کا مرض لاحق ہو. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر کے احادیث کی درجہ بندی ہوتی ہے. باقی حضور کا فرمایا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے دلیل ہے، اور ہمارے لیے زندگی کا روشن راستہ ہے. اللہ ان کے فرمائے ہوئے ایک ایک حرف کی روشنی اس امت کو نصیب کرے. آج جب کہ پوری دنیا ایک عضو معطل بن کے رہ گئی اور زندگی کی ساری چہل پہل ماند پڑ گئی، گھر سے لے کر کے بازاروں تک اور بازاروں سے لے کر کے کھیل کے میدانوں تک ایک عجیب خاموشی، تنہائی اور اداسی ایسی کیفیت ہے. تو ہمیں ان ایام کے اندر حضور کا دیا ہوا نظام زندگی، حضور کا عطا فرمودہ طرز حیات مطالعہ کرنا چاہیے. ادارۃ المصطفیٰ کی جانب سے دروس قرآن و حدیث کے سلسلے پورے ملک کے اندر جاری تھے. اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ منقطع ہیں کچھ عرصے کے لیے. انشاءاللہ حالات دوبارہ پلٹیں گے اور پھر وہی رونق درس قرآن کی، درس حدیث کی آپ کو دیکھنا نصیب ہوں گی. تو ہم گاہے گاہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور مختلف چینلز کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوتے رہتے ہیں تاکہ اس تنہائی میں کتاب رحمت قرآن مجید اور فرامین رسول کی روشنی سے زندگی میں روشنیوں کا ساماں کیا جائے. میرے سامنے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ وقت حضور کی قربت میں نہیں گزارا. حضور جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لائے اور وہاں بھی تشریف لائے ہوئے ایک وقت گزرا تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ المنورہ آئے. پھر حضور کی صحبت کے جو چند سال انہیں میسر آئے انہوں نے حصول علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے حضور کا انتظار کرتے اور حضور کے فرامین کو سنتے، یاد کرتے اور ساری زندگی پھر اس کو نشر کرنے میں، اس کا ابلاغ کرنے میں، ان احادیث کو روایت کرنے میں بسر کی. ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور علیہ السلام سے سنتا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہتا تھا. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان محنت سے ایک چیز کو سنے اور پھر وہ یاد نہ رکھ پائے. تو اس درد کا دارو لینے اسی دارو شفا پہ حاضر ہوا اور میں نے آقا کریم سے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، حضور میں جو آپ سے سنتا ہوں مجھے وہ یاد نہیں رہتا. انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں بہت ساری حدیث آپ سے سنتا ہوں لیکن وہ
میرے حافظے میں مضبوط نہیں رہتی، محفوظ نہیں رہتی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی چادر بچھا دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ یہ نہیں پوچھتے کہ حضور میں نے تو حافظے کی کمزوری کی بات کی ہے اور آپ چادر بچھانے کے لیے فرما رہے ہیں، شاید میں اپنا مقصود سمجھا نہیں سکا، لیکن انہوں نے بلا تعمل حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چادر بچھا دی۔ تو حضور نے ایسے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کیا اور جس طرح کوئی چیز لے رہے ہوں ایسے حضور نے چادر کے اندر اس کو ڈال دیا۔ دکھنے میں تو کچھ نہیں لگ رہا تھا، لیکن ڈالنے والا جانتا تھا کہ ابو ہریرہ کے حافظے کا انتظام کیسے کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا کہ اب اس کو سمیٹ لو اور اپنے سینے سے جوڑ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس چادر کو سمیٹا اور پھر اس کو اپنے سینے سے جوڑا۔ کہتے ہیں کہ واللہ اس کے بعد جو سنا کبھی بھولا ہی نہیں۔ تو دینے والے کا انداز نرالا تھا، اور یوں بھی خیر بانٹی جاتی ہے، یوں بھی فیض دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر روایت سے آبی ہیں، سب سے زیادہ روایات اگر کسی شخصیت سے مروی ہیں تو وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ تو یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے۔ سنیے حضرت ابو ہریرہ کیا فرما رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ کہتے ہیں ایک دن حضور تشریف لائے اور دریائے رحمت جوش میں تھا، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس یہ جو کلمات ہیں کوئی ہے جو ان کو مجھ سے لے لے اور ان پر خود عمل کرے اور ایسے لوگوں کو بتائے جو اس پر عمل کرے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ علم حاصل کرنے کا مقصود عمل اور اس پر تعمیل ہے۔ جب بھی آپ کچھ حاصل کریں تو آپ کی نیت ہو کہ میں اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بناؤں، اور پھر جب آپ کسی کو سکھا رہے ہوں تو اس وقت بھی آپ ان لوگوں کا انتخاب کریں جو عمل کی نیت سے آپ سے سیکھیں، جو محض کانوں کی لذت اور نفس کا حظ لینے کے لیے یا صرف معلومات میں اضافے کے لیے سیکھتے ہیں۔ تو دو چیزیں ارشاد فرمائی، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے اور ان پر خود عمل کرے اور پھر آگے ان لوگوں تک پہنچائے جو ان چیزوں پر عمل کرے۔ اب کس کی آرزو نہیں تھی کہ حضور علیہ السلام سے وہ کلمات حاصل کرے، لیکن شرطیں دو تھیں کہ خود عمل کرے اور ان لوگوں تک پھر آگے منتقل بھی کرے جو ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ جھولیاں پھیلا کے آگے بڑھ جاتے، لیکن علم کے لیے جو حرص حضرت ابو ہریرہ کے دل میں ان کے سینے میں تھی اور علم کو پھیلانے کا جو جذبہ ان کے سینے میں تھا، اس وجہ سے انہوں نے پہل کی اور آگے بڑھ کے عرض کی حضور یہ خیرات میری جھولی میں ڈال دیجئے، یہ کلمات مجھے عطا کیجئے۔ قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا کہ حضور میں حاضر ہوں، آپ مجھے ارشاد فرمائیے، میں خود بھی عمل کروں گا اور ایسے لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی جو ان پر عمل پیرا ہوں۔ فأخذ بیدی فعد خمسا، تو کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 چیزیں گنوائیں۔ اس شفقت سے، اس محبت سے کون علم بانٹتا ہے؟ جس شفقت سے میرے حضور نے فیض دیا، علم بانٹا، سکھلایا۔ استاد اور شاگرد کے درمیان جب خام خواہ کے حجاب ہوں تو پھر حصول علم نہیں ہو پاتا۔ خام خواہ اپنی شخصیت کو اس طرح بنا کے پیش کرنا
کہ شاگرد کے ساتھ میں اگر بہت قربت اختیار کر لی تو اس کے دل میں میرا احترام باقی نہیں رہے گا. تو بعض اساتذہ ایک مصنوعی خول سے باہر نہیں نکلتے. اب یہاں دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے حضور نے 5 چیزیں گنوائیں. یہاں اساتذہ کے لیے بہت روشنی ہے، مبلغین کے لیے اس میں بہت اجالا ہے، مصلحین کے لیے اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے کہ بانٹنے کا انداز شفقت سے بھرا ہونا چاہیے تاکہ سننے والے محبت کے ساتھ جب کسی چیز کو وصول کرتے ہیں تو پھر عمل بھی آسان ہوتا ہے اور علم کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں گنوائیں. فقال، تو حضور نے جو ارشاد کیا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. یہ 5 چیزیں سنیے اور دیکھیے کہ ایک ایک حرف سے روشنی پھوٹتی ہے. ان 5 چیزوں میں سے ہر ایک زندگی کا نصاب ہے. ہماری زندگی کی ظلمتیں مٹ سکتی ہیں اگر ہم ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر ہمیں بیان کی ہیں، امت کے سامنے ان چیزوں کو رکھا ہے تو اس جذبے کے ساتھ کہ وہ اس پر عمل پیرا ہو سکیں. تو میری آرزو یہ ہوگی کہ جملہ ناظرین و ناظرات اس گفتگو کو سننے سے قبل نیت کے استحضار کے ساتھ اللہ کے حضور آرزو کریں کہ جو ہم سننے جا رہے ہیں ان پر توفیق عمل نصیب ہو. اب یہ چیزیں ہمارے نفع کی ہیں، ہمارے بھلے کی ہیں، اور حکمت والے نبی علیہ السلام نے ہمیں انسانی زندگی کی بہتری کی ضمانت اور ایک اچھے مسلمان کے لیے جو نصاب ہے وہ فراہم کیا ہے. سنو، پہلی بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن عابد الناس. اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن یہاں جو تعلیم دی گئی وہ گناہ سے بچنے کی ہے. ایک شخص رات کو 100 نفل پڑھ لیتا ہے لیکن صبح اٹھ کے کسی کا حق غصب کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے. اور دوسرا شخص ساری رات عشاء کی نماز کے بعد سویا رہا اور دن کو فجر کے بعد اس نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو تنگ نہیں کیا، اللہ کی مخلوق کو ضرر نہیں پہنچایا. تو شریعت ایسے شخص کو پسند کرتی ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے. نیکی کی توفیق مل جائے، نفلی عبادات میسر آ جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا جائے. تو حضور نے ایک منزل نواز جملہ ارشاد کیا جو ہم اپنی زندگیوں میں اتار لیں تو زندگیاں خوبصورت بن جاتی ہیں. وہ کیا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے متقی ہو، سب سے بڑے پرہیزگار ہو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو. عبادت گزاری اور تقوی اور متقی اور پرہیزگار ہونا یہ نوافل کی کثرت سے نہیں ہے، یہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے. تقوی یا پرہیزگاری، تو پرہیز کرنے کا نام پرہیزگاری ہے، اور پرہیز ان چیزوں سے کرنا ہے جن سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے. تقوی اتقاء سے ہے، بچنا. تو ان چیزوں سے بچنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو پرہیزگاری کہہ لیجئے یا تقوی کہہ لیجئے یا کوئی اور نام لے لیجئے، تو وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو نیکی بہت اہم ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے. تو یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو 5 چیزیں بیان فرمائی ان میں سے پہلی چیز یہ ارشاد کی
کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، پرہیز کرو، تم سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے نیکوکار، سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یہ پرہیزگاری کا نصاب عطا کر دیا۔ پھر دوسری بات ارشاد کی، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے بڑا غنی تو ہوگا۔ دولت کی کثرت سے بندہ غنی نہیں بنتا۔ کتنے دولت مند ہیں، نفس کی کمینگی ہی ختم نہیں ہوتی، تو غنی کیسے بنے گا؟ تو غنی اس وقت بندہ بنے گا جب اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، اللہ نے جس حالت پہ رکھا اس حالت پہ خوش ہے کہ میرے مالک نے مجھے جو دے دیا یہ میرے لیے اس نے مناسب جانا، تو بس میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں۔ جب انسان یہ مزاج اپنے اندر اتار لیتا ہے، اپنی طبع میں اس چیز کو راسخ کر لیتا ہے کہ اللہ پہ راضی رہنا سیکھ لیتا ہے، تو پھر زندگی سوکھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان یہ نہیں چاہتا اور نہیں کرتا تو اس کے نفس کی خواہشات لامحدود ہیں، وہ جہاں بھی ہو تو حال میں مزید آگے کے نعرے لگائے گا، تو جہاں بھی ہوگا وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس دولت اتنی ہے کہ شمار سے بھی باہر، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ہرس، ان کی ہوس، ان کا لالچ اور ان کے نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوتی۔ تو وہ جتنی دولتیں ان کے پاس ہیں ان سے کئی گنا اور زیادہ بھی ان کو دے دی جائیں تو پھر بھی وہ خوش نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ ابن آدم کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، اتنی جگہ سونے سے بھری ہوئی ہو، اگر کسی شخص کو اتنا سونا دے دیا جائے تو وہ آرزو کرے گا کہ کاش کہ مجھے دو وادیاں سونے کی مل جائیں۔ تو وہ کبھی بھی سیراب نہیں ہوگا، کبھی بھی رجے گا نہیں، اس لیے کہ آنکھ نہیں بھرتی پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو اپنے مزاج کو جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو اس کا مقسوم ہوتا ہے اس پہ وہ راضی ہو جاتا ہے، اور وہ اطمینان کی، چین کی، سکون کی زندگی بسر کرنے لگ جاتا ہے۔ ورنہ کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی اس کو قرار چین نہیں آتا، اس لیے کہ وہ آگے 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 دیکھتا رہتا ہے اور دوڑتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ خوبصورت زندگی گزارنے کا نصاب ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا کر، تو کامل مومن ہو جائے گا۔ اچھا مومن کون ہوگا، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی معرفت ہم کیسے حاصل کریں؟ تو بتا دیا کہ حقوق کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا، بلکہ فرمایا کہ جبریل نے مجھے اس قدر تلقین کی ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے کہ مجھے یوں لگا کہ کہیں وہ وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیے جائیں۔ تو جو آپ کا ہم سایہ ہے تو آپ کا سایہ شفقت کا اس پر پڑنا چاہیے۔ آپ کا ہم سایہ آپ کی طرف سے سخت دھوپ میں اذیت گوارا نہ کرے، بلکہ آپ کے ہم سائے کے آپ ہم سائے ہی قرار پائیں۔ تو آپ کے ایمان کی کسوٹی یہ ہے، آپ کے مومن ہونے کا معیار یہ قرار دیا گیا کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہو۔ ظاہر ہے جو ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، وہ دوستوں کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، اور جو ہمسایوں کے ساتھ ہی اچھا نہیں ہے، سویر سے شام تک دیوار کے ساتھ دیوار کھڑی ہے اور اکٹھے رہنا ہے اور زندگی گزارنی ہے، دکھ درد کے ساجی بن کے وقت گزارنا ہے، اگر
ہم اپنے ہمسایوں کو ہی تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر ہم سے یہ توقع نہ کی جائے کہ ہم کسی اور کو سکھ اور راحت پہنچائیں گے. پھر کسی اور کو اگر ہم راحت پہنچا رہے ہیں، کوئی ہم سے ہماری ضرر سے بچا ہوا ہے، تو ہمیں اس سے کوئی لالچ ہو سکتا ہے، یا پھر ہم اس سے ڈرتے ہیں اور اس کو نقصان نہیں پہنچا پاتے. تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہمسائے ہم سے امن میں ہونے چاہیے. ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی شریعت اسلامیہ نے بار بار ہمیں تلقین کی ہے. تو اگر تم اچھے مومن بننا چاہتے ہو تو تمہارا ہمسایہ تم سے سکون میں ہونا چاہیے. ہمسایہ کافر بھی ہو تو پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر وہ مومن ہے تو پھر اس کا ایک اور حق مسلمان ہونے کے ناطے سے بھی آپ پر ہے. اور اگر وہ رشتہ دار بھی ہے تو پھر رشتہ داری کا حق آپ کے اوپر ایک اور اضافی ہے کہ ہمسایہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے. تو میں اور آپ اپنے ایمان کی کسوٹی اور اپنے ایمان کی پرکھ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے سے کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو یہ تیسری چیز میرے اور آپ کے مولا نے فرمائی کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ تمہارا رویہ، تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے. آج جب کہ سب لوگ گھروں میں محدود ہو کے رہ گئے تو ہماری جو معاشرتی زندگی تھی وہ ایک مصنوعیت کا شکار ہو گئی تھی. اب ہم پلٹ کے اپنی اصلی حالت پہ ایک اعتبار سے آ گئے ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ رویہ، طرز زندگی اور انداز معاشرت کیا ہے. اگر ہمسایہ غریب ہے تو پھر اس کی اعانت ہمارے اوپر بہت ضروری ہے. اگر ہمسایہ فاقوں سے ہو تو پھر ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا. تیسری چیز یہ ارشاد کی کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا کرو تو تم کامل مومن بن جاؤ گے. چوتھی چیز وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اگر تم کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو، تمام مخلوق کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اب کوئی شخص یہ مزاج اپنی طبع میں راسخ کر لے تو معاشرے کے اندر شر، فساد، بدامنی، کسی کے حقوق کو غصب کرنا، کسی سے زیادتی کرنا، کسی کا برا چاہنا، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور یہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہم اپنے دوسرے دوست کے لیے، بھائی کے لیے، ہمسائے کے لیے، عزیز کے لیے، رشتہ دار کے لیے پسند کریں. تو یہ زندگی بخش اسلوب ہے جو ہمیں اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے. صالح معاشرت کی تشکیل کا ضامن ہے یہ اصول، اور ایک خوبصورت زندگی اور خوبصورت معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو پھر ہم اگر ہمسایہ، دوست، ملنے والا کافر بھی ہوگا تو ہم اس کی ہدایت کے لیے کوشاں ہوں گے کہ ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ ہم دوزخ کی آگ میں جلیں. تو پھر کافر سے بھی ہمدردی پیدا ہو جائے گی کہ ہم اس کو بھی اس انداز کے ساتھ خوبصورت زندگی قریب کریں اور خوبصورت جہنم کی آگ معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ ہے اس کو ایمان کا نور. ہم دوسروں کے لیے وہ پسند، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اپنے لیے بھوک اور پیاس میں. تو پھر ہم اگر ہمسایہ، دوست، ملنے والا کافر بھی ہوگا تو ہم اس کی ہدایت کے لیے کوشاں ہوں گے کہ ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ ہم دوزخ کی آگ میں جلیں. تو پھر کافر سے بھی ہمدردی پیدا ہو جائے گی کہ ہم اس کو بھی اس انداز کے ساتھ خوبصورت زندگی قریب کریں اور خوبصورت جہنم کی آگ معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ ہے اس کو ایمان کا نور. ہم
دوسروں کے لیے وہ پسند ہم نہیں کریں چاہتے کہ ہمارے بچے اپنے لیے پسند بھوک کرتے ہیں اور پیاس میں تو پھر ہم اگر ہم سایہ زندگی دوست گزاریں ملنے تو پھر ہم والا دوسروں کے لیے کافر بھی سوچیں ہوگا تو ہم اس کی ہدایت کے لیے کوشاں ہوں گے کہ ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ ہم دوزخ کی آگ میں جلیں، تو پھر کافر سے بھی ہمدردی پیدا ہو جائے گی کہ ہم اس کو بھی اس انداز کے ساتھ خوبصورت زندگی قریب کریں اور خوبصورت جہنم کی آگ سے معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ ہے اس کو ایمان کا نور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کسی کی جڑیں کاٹنے میں، کسی کو نقصان پہنچانے میں، کسی کو نیچا دکھانے میں، کسی کو ذلیل کرنے پہ تلے تو نہیں رہتے۔ اگر ہمارا یہ رویہ ہے تو سوچئے کہ ہمیں اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی، اور اگر ہم دوسروں کو بہتر کرنے کی کوشش میں ہیں، لوگوں کا اچھا سوچتے ہیں، ان کی پشت پیچھے بھی ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے لیے خیر کے راستے تراشتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ آپ اسلام کے ثمرات سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، تمام بنی نوع انسانیت کے لیے وہ پسند کرو، تو یہ تمہارا کامل مسلمان ہونا ہے۔ پھر سن لیجئے، ارشاد کیا کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے پسند کرے تو مسلمان کہلائے گا۔ یہ تیرا اسلام ہے، یہ تیرا دین ہے۔ اور پانچویں بات جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں ارشاد کی، وہ یہ تھی وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ ابو ہریرہ، زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو موت دے دیتا ہے، دل کی مردنی کا سبب و ذریعہ ہے۔ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ دل کی ایک زندگی ہے اور اس کی زندگی اللہ کے ذکر سے ہے۔ ہر شے کی غذا ہے، انسانی غذائیں ہیں، چوپایوں کی اپنی غذائیں ہیں، درندے اپنی غذائیں لیتے ہیں، مچھلی کی غذا اپنی ہے، درختوں کی غذائیں اپنی ہیں، تو مختلف انواع کی چیزوں کی اپنی طرز کی غذائیں ہیں۔ تو اسی طرح ہر شے کی وبا الگ الگ ہے۔ انسانی کے لیے بہت ساری بیماریاں ہیں، درختوں کی کچھ بیماریاں ہیں، کچھ بیماریاں جانوروں کی ہیں۔ یہ جو بحری حیات ہے، آبی حیات، ان کی بیماریاں الگ ہیں۔ تو اسی طرح دل کی زندگی کچھ چیزوں سے ہے اور دل کی موت کچھ چیزوں سے ہے۔ دل کی زندگی اللہ کے ذکر سے ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے ہے، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنے سے دل کو زندگی ملتی ہے۔ قیام، سجود، رکوع اور یاد الہی دل کی حیات کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور دوسری جانب جو چیزیں دل کی موت کا سبب ہیں، ان میں سے ایک چیز حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے انسان کی طبع کے اندر خوشی بھی ہے، انسان بعض موقعوں پہ مسکراتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، تو یہ نہیں کہا کہ ہنسنے سے تیرا دل مردہ ہو جائے گا، کہا زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جائے گا۔ تو ہنسنے سے منع نہیں کیا، زیادہ ہنسنے سے منع کیا ہے۔ ہر وقت کہے ہی بلند ہوتے رہیں اور ہر وقت جو ہے وہ ہنستا ہی رہے کوئی شخص۔ اہل ایمان تفکر اور تدبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں۔ باقی مسکرانا تو سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ مسکرانے والے تھے۔ مسکرانے کے بعد اگلا مرحلہ دہک کا آتا ہے، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ صادر ہوا ہے، حضور نے دہک فرمایا ہے۔ لیکن کبھی کبھی مسکرانا حضور کی عادت تھی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن دہک کبھی کبھی حضور سے صادر ہوا، اور کہا یہ حضور علیہ السلام سے صادر نہیں ہوا، تو کہے سے منع کر دیا گیا۔
دہک کبھی کبھی ہو اور تبسم یہ آپ کی زندگی میں شامل ہو، جب لوگوں سے ملیں تو آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہو۔ فرمایا لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، اگرچہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ہی کیوں نہ ملے۔ جب اس سے ملاقات ہو تو تیرے چہرے کے اوپر تراوت ہو، تیرے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ہوں، کھلا ہوا چہرہ ہو، اسے لگے کہ اس کو مجھ سے مل کر کے مسرت ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے۔ تو یبوست کا شکار نہ ہو تو کہ تیرے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں۔ جب کسی مومن کو، کسی بھائی کو ملے تو مسرت اور خوشی کے ساتھ ملے۔ تو تبسم سے منع نہیں کیا، طلاقت سے منع نہیں کیا، بلکہ منع کیا ہے کثرت دہک سے اور کہکہے سے۔ اس لیے یہ 5 چیزیں خاص طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بتائیں۔ ان کو دوبارہ یاد کر لیجئے، سن لیجئے، سمجھ لیجئے، روحوں میں اتار لیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں گنوائیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ تھی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، تو لوگوں میں سب سے بڑا عابد قرار پائے گا، سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، تو لوگوں میں سب سے بڑا غنی ہو جائے گا۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی ہو جا۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں جو شخص اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے، اس حدیث کی تشریح میں اس حدیث کو سن لیجئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، جو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ بندے کو ضرورت تھی نا، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، میرے اللہ نے مجھے جتنا دیا میرے اللہ کو یہی مناسب لگا، تو بس ٹھیک ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ وہ دل سے راضی ہو گیا، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا۔ تو اس کو ضرورت تھی، اس کے باوجود راضی ہو گیا۔ بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، وہ اپنی دیگر ضروریات زندگی چاہیے تھی، لیکن اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے رب نے مجھے اس حال میں رکھا تو میں راضی ہوں۔ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، حالانکہ اس کو ضرورت بھی تھی پھر بھی راضی ہو گیا، تو اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا، چونکہ اللہ کو تو اس کے عملوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو جس کو ضرورت تھی وہ اس کے باوجود راضی ہو گیا، اور جس کو ضرورت بھی نہیں ہے تو وہ کیوں راضی نہیں ہوگا؟ تو کہا وہ تمہارے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ 4 دن کی زندگی تو کٹ ہی جائے گی نا، یہ تو آنکھ جھپکنے میں کٹ جاتی ہے، یہ زندگی ہے کتنی؟ تو اس کو جیسے تیسے کاٹ لیں اور اس کی رضا کے دائرے سے قدم باہر نہ نکالیں، تو پھر آخرت تمہاری ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، دنیا بھی سکون طمانینت کے ساتھ رہو گے۔ یہ وعدہ ہے، جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا تو وہ لوگوں میں سب سے بڑا غنی ہے۔ دولت کی کثرت رکھنے والے اس غنا کو نہیں چھو سکتے جو شخص کو نصیب ہوئی جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے۔ تو پھر دنیا کی زندگی بھی سوکھی ہو گئی اور آخرت کی زندگی بھی سوکھی ہو گئی کہ اللہ بھی اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس سے اس کی رضا طلب کرو کہ مالک مجھے ایسی زندگی دے کہ میں تیرے پہ راضی رہنا سیکھ جاؤں، اور یہ اگر نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ بہت بڑی دولت نصیب ہو گئی، بہت بڑی سعادت ہاتھ لگ گئی، اگر ہم اس کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں۔ گویا زندگی گزارنے کا گر ہاتھ میں آ گیا، اگر اس پر راضی رہنا سیکھ لیا، اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا۔ اللہ اکبر! اور ہمارے صوفیاء نے یہی کیا کہ اپنی زندگیوں کو اس طرح ڈھالا کہ اس کی رضا پہ راضی ہو گئے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو جب آرزو ہی بدل گئی تو پھر زندگی کی مشکل ہی ختم ہو گئی، پھر تکلیف ہی مٹ گئی۔ جب آرزو ہی نہ رہی، جس نے بے چین رکھا ہوا تھا، جس نے مضطرب رکھا ہوا تھا، جس نے زندگی کا چین اور قرار لوٹا ہوا تھا، جب وہی ختم ہو گئی تو پھر زندگی سوکھی ہو گئی۔ تو کہا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا
کہ تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے، دولت نہ ہونے کے باوجود بھی غنی ہوگے، سکون کی، طمانیت کی، قرار کی زندگی گزارو گے، تم محتاج نہیں ہوگے، صرف محتاج اللہ ہوگے۔ اور پھر تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا کرو، تم صحیح مومن بن جاؤ گے، صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ گے، ایمان کا حقیقی نور تمہیں نصیب ہوگا اور ایمان کے ثمرات تمہیں حاصل ہوں گے، ایمان کا حظ اور لطف تمہیں نصیب ہوگا۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مسلمہ، اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے پسند کرنے لگ جاؤ تو پھر تم صحیح مسلمان بن جاؤ گے، کامل مومن بن جاؤ گے۔ تو یہ زندگی تمہارے لیے قابل رشک زندگی ہوگی کہ تم لوگوں کے لیے سوچنا شروع کر دو گے۔ اللہ اکبر، اپنے لیے تو ہر کوئی سوچتا ہے، اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اوروں کے لیے سوچتے ہیں، تو اوروں کے لیے جب سوچنے لگ جاؤ گے تو پھر تم ایک صالح مسلمان قرار پاؤ گے۔ اور آخری چیز، اور اپنی زندگیاں اس کی رضا کے سانچے میں ڈھال دو، کہ غافلوں کی طرح ہنستے رہنا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دن رات اپنے وقت کو لگائے رکھنا، یہ ایک مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ ہم آخرت کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کی رضا ہمارا مقصود ہے اور ہماری مراد ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی اللہ کی بندگی کے لیے ہے، اس کی رضا جوئی کے لیے ہے، اس کے تقرب اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اور زندگی جو بندگی کے نور سے خالی ہے وہ سوائے شرمندگی کی اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اس حدیث پاک کا نور ہماری روحوں میں اتار دے اور ہمارے باطن میں چراغاں کرے، دنیا آخرت کی بہتریاں ہم سب کا مقسوم کرے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، اور پھیلی ہوئی جھولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں دینا، مقدر کی خزائیں رخصت فرمانا، اپنی پناہوں کا حصار دینا۔ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز، ناتواں اور کمزور بندے، ہم سب کے حال پہ رحم فرمانا۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ نصیب کرنا، امن بھری زندگی دینا، رحمتوں بھری زندگی دینا، پر نور راہوں کا مسافر رکھنا۔ اللہ امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دینا، میرے وطن کی خیر فرمانا، سسکتی انسانیت پہ رحم فرمانا، اور اے اللہ اس وبا کو اپنے کرم سے دور فرما دینا۔ اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کا مقسوم کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمت۔ سسکتی انسانیت پہ رحم فرمانا، اور اے اللہ اس وبا کو اپنے کرم سے دور فرما دینا۔ اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کا مقسوم کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین۔